وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه مسلم. يجتي يوم مهنست اسمات بشوري رشاها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام چپڑا باڑی کے نہایت ہی اہم ذمہ داران اور چپڑا باڑی کے قرب و جوار سے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کی اس گاؤں میں، اس بستی میں، اس باڑی میں شاید کہ پہلی بار مجھے آنے کا موقع ملا ہے، اور یہ پروگرام آپ کی اسی مدرسہ کے جناب کوثر صاحب نے مجھ سے یہ پروگرام لیا اور میرے مخلص دوست جناب اسلام بھائی نے بھی رابطہ کیا کہ یہ پروگرام آپ دیں. میں نے اس پروگرام کو آپ کے لیے تو دے دیا تھا، لیکن آنے میں مجھے دقت اس بات کی تھی کہ کیونکہ یہ بہار الیکشن میں مجھے ڈیوٹی ملی ہوئی تھی پریزائڈنگ آفیسر کی. 3 دنوں تک میں کنٹینیو اس میں ڈسٹرب رہا اور ذہنی طور پر میں تھکا ہوا تھا، لیکن آپ کی محبت نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اور جب میں یہاں پہنچا تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں، کیونکہ پہلے آتا تو حالات بھی جانتے، باتیں بھی ہوتی لوگوں سے، لیکن میں اتنا کچھ زیادہ باتیں نہ کر سکا. بہرکیف قرآن کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی آیت کو لے کر کے آج ہماری گفتگو ہوگی اور اسی کے اوپر ہمارا خطاب ہوگا، اسی پر ہماری بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ کہنے والے کو، سننے والے کو، سنانے والے کو سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اوپر اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، پوری انسانیت سے، یا ایھا الناس، ہائی سمپورن جگت کے مانو ذاتی، ہائی انسانوں سنو.
اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم، کرسچن، یہودی، جتنے بھی ہیں سب کے سب کے ماں کون؟ حضرت حوا، اور سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جس کو قرآن نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے اور کہا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ آپ کہیں بھی پیدا ہوئے ہو، لیکن آپ اگر اپنے اوپر کو جائیں گے کہ میرا باپ، پھر اس کے باپ، پھر اس کے باپ، پھر اس کے باپ، پھر اس کے باپ، تو آپ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام تک ضرور پہنچیں گے۔ پتہ ہی چلا کہ ہم سب کے سب بنو آدم کی اولاد ہیں، اور اسی کو قرآن ذکر کر رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اے انسانوں، ہے سمپورن جگت کے مانو ذاتی، انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم کو قبیلے میں، ٹولیوں میں، جماعت میں، گروپ میں، خاندانوں میں، الگ الگ جگہوں میں ہم نے تمہیں بانٹ دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اپنی شناخت جان سکو کہ ہم کہاں کی ہیں، کون ہے، یہ کوئی انصاری ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، کوئی فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہے، الگ الگ جگہ سے ان کی جو تعلقات ہیں وہ صرف ان کی شناخت، ان کی پہچان ہے، بس یہ نہیں ہے کہ تم الگ الگ خاندان اور الگ الگ قبیلے کے رہنے والے ہو تو تم بہت اچھے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں الگ الگ ٹولیوں میں، جماعت میں اس وجہ سے بانٹا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو جان سکو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اتر دیناجپور کے شہر میں پیدا ہوئے اور کوئی کلیا چک میں پیدا ہوا، کوئی بنگال کے کسی ایریے میں پیدا ہوا، آپ کسی بارڈر کے اس پار بہار میں کوئی پیدا ہوا، کوئی بنگالی یہ نہ سمجھے، کوئی بنگالی یہ نہ سمجھے کہ ہم بہاریوں سے زیادہ اچھے، یا کوئی بہاری یہ نہ سمجھے میں بنگالیوں سے زیادہ اچھا ہوں، کوئی اتر پردیش کا رہنے والا، یو پی کا رہنے والا یہ نہ تصور کرے کہ میں بہاریوں سے زیادہ اچھا ہوں، میں بنگالیوں سے زیادہ اچھا ہوں، نہیں، اللہ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے تمہیں قبیلے میں، ٹولیوں میں، جماعت میں، گروپ میں، میں نے اس وجہ سے بانٹا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کی نظر میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں بڑا امیر ہو تو اللہ کی نظر میں پیارا، کوئی غریب ہو تو اللہ کی نظر میں پیارا، ایسا نہیں ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہو تو اللہ کی نظر میں پیارا ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی دکھنے میں بڑا ہینڈسم ہے، سندر ہے، خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے، اس کے چرچے پورے محلے اور پورے سماج اور پورے علاقے میں اس کی خوبصورتی کا چرچا پورے سماج کے اندر ڈنکا کے چوٹ پر پہ آوازیں لگائی جا رہی ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت اپنے علاقے میں اگر کوئی لڑکی ہے تو فلاں کی لڑکی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہن ہے۔ اس معاملے میں اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں اور اللہ کی آنکھوں میں سب سے پیارا ہوں تو یہ غلط ہے، تمہاری سوچ نہایت ہی غلط ہے، گھٹیا ہے۔ قرآن کہتا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے اچھا ہوا ہے، عند اللہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ خوف کھانے والا ہو، سب سے زیادہ آنسو بہانے والا ہو، سب سے زیادہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنے والا ہو اور برائیوں سے بچنے والا ہو، ایک ایک قدم اپنے قدموں کو پھونک پھونک کر کے رکھنے والا ہو، تو اللہ کی نظر میں اور اللہ کی
سب سے زیادہ سندر اور سب سے زیادہ پیارا ہے. سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ جو اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دنیا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈر رہا. اس معاملے میں کوئی جاہل ان پڑھ اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نظر میں بہت ہی پیارا ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ ایک انسان ہیں، منشیہ، ہم اور آپ ایک انسان ہیں. انسان ہونے کے ناطے ہم اور آپ کپڑوں میں چلے جاتے ہیں، کسی کے بالوں میں فدا ہے، کسی کے چہرے پہ فدا ہے، کسی کی جسمانی بناوٹ پہ فدا ہے، کسی کے رنگ اور کسی کے رنگ نسل میں فدا ہے، کسی کی خوبصورتی اور کسی کی زمین و جائیداد کے اوپر فدا ہے. ہم اور آپ ایک انسان ہیں. انسان ہونے کے ناطے کوئی کسی کو دل دے دیا، کسی کے خوبصورتی پر فدا ہو گیا اور اس کے پیچھے لگ گیا، سمجھنے لگا کہ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ اچھی ہے. صرف شکل و صورت سے کوئی لڑکی بہت اچھی نہیں ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی خوبصورت دکھنے میں ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دل کے معاملے میں بھی اچھا ہو، عمل کے معاملے میں بھی اچھا ہو. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. ہم اور آپ دنیا میں مال و دولت ضرور دیکھتے ہیں، ہم اور آپ دنیا میں خوبصورتی ضرور دیکھتے ہیں. آج دیکھیے جلسوں کے اندر بھی حالات وہی ہے، جلسے آتے ہیں لیکن نظریں دیکھیے گا آپ نظروں کو. کسی کوئی لڑکی اگر خوبصورت آ گئی اسی کے پیچھے لگ گیا. دیکھا آپ نے جلسوں میں حالات ایسے بن چکے ہیں. چلو چلو جلسہ، ایک تو پہلا مقصد ہے کھائیں گے تو دبا کے یہاں تک اتنا کھایا. اب تو وہ سب ہم بات نہیں بول سکتے کیونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، وائرل بڑی جلدی ہو جاتی ہے. میرے بھائی کیوں؟ ایک تو مقصد ہے کھانے کا اور دوسرا مقصد جلسوں میں انجوائے کرنے کا. مقصد انجوائے کرنے کا. اور ہمارے یہاں کی لڑکیوں کا کیا کہنا، ہم تو سب سے آگے ہیں، سب سے آگے. جن لڑکیوں کو جلسوں میں آنے کے لیے باقاعدہ اسلامک لب و لباس میں ان کو آنا چاہیے، پردے میں آنا چاہیے، لیکن اتنے میک اپ اور اتنے بناؤ سنگار کے ساتھ جلسوں میں آتی ہے کہ جس کو دیکھنا ہو نہ ہو وہ بھی پلٹ کر کے دیکھتا ہے یعنی اتنی اچھی لڑکی یہاں پہ کیسے آ گئی. میرے بھائی جو یہ حالات ہیں اپنے سماج کے، ذرا غور کریں. اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی درشٹی اور اس کی نگاہ میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. ہم اور آپ جسم کے اوپر جا رہے ہیں، جسم کے اوپر فدا. اور آپ نے دیکھا یہ یوٹیوب کا زمانہ اور سوشل میڈیا کا، انسٹاگرام مت پوچھئے، لڑکیوں نے بھی آئی ڈی بنائی. لڑکوں نے اتنا کمال کر دیا کہ لڑکوں نے لڑکی کے نام پہ آئی ڈی بنا. اب اتفاق سے یہ ہوا کہ ایک لڑکا اس لڑکی سے کانٹیکٹ کیا، حالانکہ وہ لڑکی تھی. اب کانٹیکٹ ہو گیا، بات ہونے لگی، اب لب سب پیار محبت سب کچھ. اور جب ملنے کی بات آئی، پارک میں جا کے ملا تو دیکھتا ہے کہ ذرا لڑکا ہے. غور کرو میرے بھائی جو یہ حالات اتنے برے ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پہ. یہاں سوشل میڈیا پہ اپنی تصویر بناوٹ ایسی تصویر لگا دیتی ہے لڑکیاں، اس طریقے سے لگے گا کہ یہ اس علاقے کی نہیں ہے، یہ تو ہیروئن کی بہن اور سسٹر ہے. اتنی خوبصورت پکچر لگاتی ہے. مقصد کیا ہے؟ لڑکوں کو لبھانا. اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لڑکیاں کپڑا تو پہنیں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی اور وہ خوبصورتی دکھانے کے لیے یہ سارا کام کریں گے. اب یہاں دیکھیں جسم کے طور پر آدمی بہک گیا، صرف جسم دیکھا موبائل کے اندر، اس نے کچھ نہیں دیکھا اور اتنا فدا ہو گیا کہ گھر میں کہنے لگا ہم کسی سے شادی کریں گے. دیکھا ہوگا کچھ نہیں، ملا کچھ نہیں، کہیں نہیں. موبائل نے اس کو اتنا دیوانہ بنا دیا، اب اسی میں وہ لگا رہتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تم شکل و صورت میں جا رہے ہو، خوبصورتی پہ تم جا رہے ہو. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری
शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मों की बनावट को नहीं देखता कि तुम दिखने में कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो, कितने सुंदर हो, कितने ब्यूटीफुल हो, ये अल्लाह नहीं देखता। ये तुम देखते हो, इंसान इंसान को देखता है, दिखने में अच्छा हो गया उसके पीछे भागने लगा, कोई दिखने में अच्छी नहीं है तो उसको छोड़ दिया। मेरे भाइयों, हम दुनिया में ये देखा करते हैं, लेकिन अल्लाह बंदों में ये कुछ नहीं देखता। कौन काला, कौन गोरा, कौन मोटा, कौन पतला, कौन दुबला, कौन अमीर, कौन गरीब, ये अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह कहता मेरे बंदों में देखता हूँ, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। आई मेरे बंदों में तो तुम्हारे अमल को देखता हूँ, तुम्हारे दिलों को देखता हूँ, मैं तो तुम्हारे दिलों को देखता हूँ कि तेरे दिल में अल्लाह का डर कितना है, तुम्हारे अमल और तुम्हारे करतूत और तुम्हारे काम को मैं देखता हूँ कि तुम कौन सा काम करते हो, कितने अच्छे वर्क कर रहे हो, कितना प्यारा काम कर रहे हो, कौन से काम तुम अच्छे कर रहे हो, कौन से बुरे काम कर रहे हो, इन कामों को मैं देखता हूँ। अल्लाह ऐलान करके कहता है ऐ मेरे बंदों मैं तो तुम्हारे दिलों को देखता हूँ। गौर करो मेरे भाइयों, अगर ये बात ना होती कि अल्लाह दिल नहीं देखता मौलाना, अल्लाह चेहरा देखता है, अल्लाह खूबसूरती देखता है, अल्लाह बनावटी देखता है, जिसके जो जितना मालिक है। ऐसे लोगों का नजरिया ये कि हम ज्यादा मालदार हैं, अल्लाह की नजर में ज्यादा प्यारे नहीं। वमा मवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना सुल्फा। अल्लाह कहता है कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारी माल, ये दोनों चीजें अल्लाह के नजदीक तुम्हें करीब नहीं कर सकती है। ये ऐसा नहीं है कि तुम बहुत मालदार हो तो तुम अल्लाह की नजर में प्यारे हो, तुम बहुत ही ज्यादा औलाद वाले हो तो तुम अल्लाह की नजर में प्यारे हो। बहुत का नजरिया है कि मुझे अल्लाह दे रहा है, इसका मतलब अल्लाह मुझसे खुश है, मुझे बेटा दिया, बेटियों से नवाजा, दौलत दी, सब कुछ दिया, इसका मतलब अल्लाह हमसे बहुत ही ज्यादा खुश है। ये गलत नजरिया है मेरे भाइयों। अल्लाह कहता नहीं, अगर ये सोच है तुम्हारी तो ये घटिया सोच है, तुम्हारा ये नजरिया निहायत ही खराब है। मेरे भाइयों गौर करो, अगर ये बात होती तो हजरत बिलाल जन्नत में न जाते, अगर ये बात होती तो हजरत बिलाल जो कि इतने काले और कलूटे थे, इतने ज्यादा दिखने में खराब लगते थे कि मक्का की लड़कियां, अरब की लड़कियां उस बिलाल से कोई निकाह करने के लिए रेडी न थी, उससे शादी करने के लिए कोई तैयार न थी। हर लड़की यही चाहती थी कि मुझे हैंडसम लड़का मिल जाए। बिलाल से अगर कोई शादी की बात करता तो लड़की कहती ना, हम इससे निकाह कैसे करेंगे, इनसे इतना काला आदमी से मैं निकाह कैसे कर सकता हूँ, मैं इनसे निकाह न करूंगी, मैं इनसे शादी न करूंगी। मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब जन्नत दिखाया गया, जब अल्लाह के नबी को मेराज कराया गया, जब अल्लाह के नबी को पहला आसमान, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और उसके बाद जन्नत का सैर कराया गया, जन्नत को दिखाया गया, तो अल्लाह के नबी कहते कि मैंने जन्नत को भी देखा, मैंने जहन्नम को भी देखा, जन्नत को मैंने देखा, बहुत सी चीजें मैंने जन्नत में देखी और बहुत सी चीजें मैंने जहन्नम के अंदर भी मैंने देखी। अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं और मेराज का वाकया बयान करते हुए कह रहे हैं, मैंने जन्नत में देख रहा था और जन्नत की उन खूबसूरती पर मेरी नजर जा रही थी, क्या देखता हूँ और मेरी कानों के अंदर एक आवाज सुनाई देने लगती है, मुझे झूठियों की आवाज सुनाई देने लगती है। मैंने जिब्राइल अमीन से पूछा, आई जिब्राइल अमीन ये बताओ, झूठियों की जो आवाज मुझे सुनाई दे रही है और मेरी कानों के अंदर ये झूठियों की आवाज आ रही है, आई बिलाल तू बताओ ये झूठियों की आवाज किनकी है। हजरत जिब्राइल अमीन कहने लगे, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मती में से एक शख्स है। फरमाया वो कौन है, क्या नाम है बताओ। जिब्राइल कहते हैं हजरत बिलाल। हजरत बिलाल है जो कि जन्नत के अंदर आजी, जन्नत के अंदर उनके कदमों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। अल्लाह के नबी ताज्जुब में पड़ गए कि अभी बिलाल का तो इंतकाल न हुआ, अभी बिलाल तो जिंदा है, अभी बिलाल तो दुनिया में मौजूद है और हजरत बिलाल जन्नत में चल रहे हैं।
سنا رہے تھے، نظر پڑی بلال کے اوپر، کہنے لگے بلال ذرا تو ادھر آؤ، اے بلال ذرا میرے قریب آؤ۔ حضرت بلال قریب آتے اور پوچھنے لگتے کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال میں نے جنت کو دیکھا اور جنت کے ان مناظر کو دیکھتا جا رہا تھا کہ مجھے تیری چلنے کی آواز سنائی دی، جھوٹیوں کی آواز سنائی دی، یعنی اللہ نے تجھے اسی دنیا میں جنت کو، جنت تیرے لیے کنفرم کر دیا ہے۔ تو جیسے مرے گا، جیسے دنیا کے اندر تیرا انتقال ہوگا، تو جنت کے اندر چلا جائے گا، تیرے لیے جنت کنفرم ہے۔ لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ آئی بلال تو جنت میں جا رہا ہے، کون سا ایسا کام کرتا ہے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی بنیاد پر تو جنت کے اندر چلا گیا ہے۔ دیکھیں کالے ہیں، اور کتنے کالے تھے، میں نے بتایا کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے یا یہ کہہ لیجئے اس سے کوئی ریڈی نہیں تھی، تیار نہیں تھی نکاح کرنے کے لیے، لیکن کیا ہے اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو جنت میں دیکھا۔ کیوں؟ کالے ہونے کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے حضرت بلال سے پوچھا گیا بلال ریزن بتاؤ، اے بلال کارن بتاؤ، اے بلال ذرا مجھے بتاؤ کہ عمل کون سا کرتے ہو۔ بلال کہنے لگے اے اللہ کے نبی کوئی بہت بڑا عمل تو نہیں کرتا ہوں، بہت بڑا کام نہیں کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں صرف اتنا کرتا ہوں جب میں استنجا کرتا ہوں، میں قضاء حاجت کرتا ہوں، جب لیٹرین باتھ روم کرتا ہوں، جب میں ناپاک ہوتا ہوں میں فوراً پاکی حاصل کر لیتا ہوں، وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کی بعد میں نماز ادا کر لیتا ہوں، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 کبھی 10 یہی ایک کام کرتا ہوں اللہ کے نبی، اور اس کے علاوہ میرا کوئی اور خاص عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال اے بلال بس کر یہی وہ عمل ہے، یہی وہ کام ہے جس کام کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت کنفرم کر دیا ہے۔ کالے تھے لیکن دنیا میں اتنے پیارے تھے کہ اللہ نے اس کو دنیا ہی میں جنتی بنا دیا۔ سوچئے ہم اور آپ چلو نماز پڑھنے کے لیے مولوی صاحب ناپاک ہو، یہی نوجوانوں کی طرف سے آواز آتی ہے مولوی صاحب ناپاک، ایک مسلمان اور ناپاک کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ایک مسلمان اور ناپاک نہیں ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک مسلمان۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کہتا میرے بندو میں توبہ کرنے والے کو اور پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہوں، ناپاک لوگوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے ناپاک کون رہے گا؟ ناپاک وہ رہے گا جس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں، جس کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں۔ ناپاک وہی رہتا ہے جس کو غلط کام کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ پاک رہ کر کے کیا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں حضرت بلال یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پاک رہتا ہوں، وضو کی حالت میں رہتا ہوں، وضو کی حالت میں۔ میرے بھائیو آج کل تو یہ مسلمانوں کے اندر یہ تو ہو ہی نہیں رہا ہے، آج مسلمانوں کے اندر ناپاکی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ دیکھیں گے ان کو اگر اچانک نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے، مولوی صاحب میں کیسے نماز پڑھوں، میں تو ناپاک ہوں۔ غور کریے آپ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نظر میں کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی موٹا، کوئی پتلا، کوئی دبلا، کوئی کیسا ہو، اللہ کی نظر میں یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ دکھنے میں تو کتنا اچھا ہے، تو باڈی کتنا پیارا ہے، تو کتنا باڈی بلڈر ہے، تیرے بال کتنے پیارے ہیں، تیری آنکھیں کتنی پیاری ہے، یہ اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈر رہے ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے تم کتنے اچھے اعمال کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا۔ آج دیکھیں سماج کی حالت، سماج کے اندر جو بگاڑ ہے، سماج کے اندر جو زناکاری ہے، سماج کے اندر جو بے حیائی ہے، سماج کے اندر جو جوا بازی ہے اور شراب نوشی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آؤ میرے بھائیو ذرا منظر میں سناتا ہوں، آج بنگال کے ہو یا بہار کے ہو یا اتر پردیش کے ہو،
جسمانی خواہش کو پورا کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سماج والا تو ہمیں نہیں جانے گا، ہمارے ماں باپ کو تو پتہ نہیں چلے گا، ہمارے گارجین کو تو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ جا کر کے ہوٹلوں میں جا کر کے اپنی خواہشات کو پوری کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تم تو ان کی نظروں سے بچ سکتے ہو، دنیا والوں کی نظروں سے تو بچ سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے ہو۔ جو اللہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، جو آسمان کے اوپر ہوتے ہوئے دنیا کے اندر اگر کوئی کالی چوٹی بھی چلتی ہو، کالی رات میں اگر چل رہی ہو، تو اس چوٹی کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ اس اللہ سے اپنے آپ کو تم بچا نہیں سکتے ہو۔ اے نوجوانوں، جو تم غلط کام کر رہے ہو، بند کمرے میں جا کر کے ہوٹلوں میں جا کر کے جو غلط کام کیا کرتے ہو، اے لڑکیوں، جو مسلمان سماج کو تم نے گندا کر رکھا ہے، ابھی تم نے پٹنہ کا بات ہے، ابھی تم نے سنا ہے، ایک صوفیہ کر کے ایک لڑکی تھی، صوفیہ، بہت سے لڑکیوں کے آپ سوشل میڈیا پہ سنتے ہوں گے، پڑھنے کے لیے گئی، ڈاکٹر بننے گئی، فلاں چیز انجینئر بننے گئی، اور پڑھائی نہیں کر رہی ہے، عشق کرا رہی ہے، ہوٹل میں جا کر کے انجوائے کر رہی ہے۔ یہی کام صوفیہ بھی کر رہی تھی۔ ایک ہندو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا عشق ہو گیا، جس لڑکے کا نام عابد تھا، اور اسی لڑکے کے ساتھ وہ لڑکی رہتی تھی، اور گھر والے کو یہ بتاتی تھی کہ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، گرلس ہاسٹل میں رہا کرتی ہوں، اور اس لڑکے کے ساتھ انجوائے کرنا، گھومنا، اس کے ساتھ اپنی جسمانی خواہشات کو پوری کرنا، یہی اس لڑکی کا معاملہ چل رہا تھا۔ لڑکے نے جب اس لڑکی کو، مسلم گرلس کو جب استعمال کر لیا، اور جب دل من بھر گیا، تو اس لڑکی کو 5ویں منزلے سے نیچے پھینک دیا، زمین کے پر گری، اور وہیں پہ وہ مر گئی۔ میرے بھائیو، جس کا ویڈیو آج بھی یوٹیوب کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسلم لڑکیاں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، آج حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ مسلمان سب سے زیادہ حیادار تھا، لڑکیوں کے اندر سب سے زیادہ حیا تھی، لیکن ان لڑکیوں کے اندر آج کے دور میں سب سے زیادہ بے حیائی ہے۔ ابھی جب میں آپ کی جلسے کے اندر آ رہا تھا، لڑکیوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ پردے کی جگہ بنائی گئی ہے، لیکن لڑکیاں بے پردے ہو کر کے باہر یہاں پہ ایسے گھوم رہی تھی، لگتا ہے کہ جانور ہے، جانور۔ میرے بھائی کو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کا اللہ رب العالمین نے ایک مقام دیا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی قیمتی چیز ہو، بتائیے گا غور سے میرے بھائیوں، قیمتی چیز ہو، سونا ہو، ہیرا ہو، موتی ہو، ڈائمنڈ ہو، پیسہ ہو، کہاں رکھیے گا؟ باہر میں۔ آپ اس پیسے کو، اس ڈائمنڈ کو، اس موتی کو، اس سونے کو آپ اپنے سب سے مضبوط کمرے کے اندر، مضبوط روم کے اندر، اور اس کے پاس جو آپ کا مضبوط الماری ہو، آپ کا سب سے مضبوط کوئی اٹیچی ہو، بکسا ہو، اس کے اندر آپ کو یہ ڈبیا کے اندر جو مضبوط ہو، اس کے اندر اس موتی کو، اس ہار کو، اس سونے کو، اس سامان کو، اس پیسے کو آپ رکھیں گے، تاکہ کسی کی نظر نہ لگے، کوئی اس کو چرا کر کے نہ لے جائے۔ اتنی حفاظت آپ کرتے کیوں؟ کیونکہ آپ کی نظر میں وہ بہت پیاری ہے۔ اللہ کہتا ہے المرأۃ، اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین عورت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں، کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں بتا رہا ہوں، حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کلھا متاع، دنیا کی ساری چیزیں فائدہ اٹھانے والی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیزیں، اب غور کریں، پانی سے فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں، زمین سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، درخت سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دیگر چیزوں سے، دھاتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر سامان سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ آپ
نے فرمایا کہ عورت والمرأۃ الصالحہ، ایک نیک عورت دنیا کے اندر سب سے زیادہ، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، سب سے زیادہ نیک عورت یہ قیمتی ہے اور سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز کون سی ہے، سب سے بہترین سب سے قیمتی چیز کون سی ہے، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک گرم، نیک اچھی لڑکی، دیندار لڑکی، یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت، آپ بتائیے سب سے قیمتی دولت ہے، سب سے اچھی کون، سب سے قیمتی دولت کون، دیندار لڑکی۔ اب آج کل کی لڑکیوں کو دیکھیے آپ، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں، آپ کسی علاقے سے کبھی جانے کے اتفاق ہو یا کہیں جانا وغیرہ ہو، اللہ کی قسم مسلم لڑکیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کی اپنے ماں باپ کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور راستوں میں جا رہی ہیں، پورے بال کھلے ہوئے ہیں، پورا جسم کا ہر وہ انگ جس کو چھپانے کا اسلام نے آرڈر دیا ہے وہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں، اور باقاعدہ بے شرم اور بے حیا بن کر کے وہ راستوں میں اور ٹرینوں میں اور ٹرینوں کے اندر، جہازوں کے اندر وہ سفر کر رہی ہے اور اپنے آپ کو فخر سے چلتی ہے کہ ارے آئی ایم گرل، میں لڑکی ہوں اور مجھے ہر چیز کی آزادی ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پابند رہوں، اسلام نے لڑکیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ آپ نے وہ نعرہ بھی سنا تھا پاکستان کا کہ وہاں کی لڑکیاں اعلان کر رہی تھی میرا جسم میری مرضی، میں جیسا چاہوں ویسا کروں۔ یہ حالات آج کے دور میں مسلمانوں کا ہو چکا ہے، لڑکیاں سمجھ رہی ہے کہ یہ مولوی تقریر کر رہے ہیں، ارے ہماری جسم ہماری مرضی، نہیں سنو، تمہاری جسم تمہاری مرضی ایسا نہیں چلے گا۔ تم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تم نے اپنی زبان سے قرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا یوگ نہیں، کوئی عبادت اور بھکتی کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے، اور آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مان لیا ہے، آئیڈیل بھی مان لیا ہے۔ وہ نبی کیا کہتے ہیں، المرأۃ عورہ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت کیا ہے، پردہ ہے، پوری کی پورے چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ یہاں تو معاملہ الٹا چل رہا ہے، لڑکیاں بیوٹیفل بن کر کے خوبصورت، سب سے زیادہ سیلفی ان کی لڑکیوں کی، کہیں بھی جائیں گے ادھر سے تصویر، ادھر سے تصویر، ادھر سے تصویر، ادھر سے تصویر۔ اس تصویروں کا کرتی کیا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہے، انسٹاگرام پہ، اسنیپ چیٹ پہ، فیس بک پہ اور دیگر ایپوں پہ ڈالنے کے بعد لکھتی ہے بتاؤ لڑکوں میں کیسی لگ رہی ہوں، کمنٹ کرنے والے کو میں اپنا نمبر دوں گی۔ یہ حال ہے مسلمان لڑکیوں کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو اور غور کرو کہ حالات کتنے برے ہو چکے ہیں، اور ہماری مسلم لڑکیاں جو کہ ہماری شان ہوا کرتی تھی، ہماری مسلم بہنیں جو ہماری پہچان ہوا کرتی تھی، آج مسلمان لڑکیوں نے میرے بھائیوں سماج کو اتنا گندا کر دیا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہ ایک فاطمہ، حضرت فاطمہ تھی، محمد رسول اللہ کی بیٹی، اللہ کی قسم کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کی وہ بیٹی اپنے شوہر حضرت علی سے کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، اگر میں انتقال کر جاؤں تو دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا۔ کتنا خیال ہے اپنے جسم کو چھپانے کا اور مردوں سے چھپانے کا کہ کوئی مرد میرے جسم کو نہ دیکھے، کسی مرد کی نظر میری جسم کے اوپر نہ پڑے۔ اے میرے شوہر، اگر میں انتقال کر جاؤں، اگر میں مر جاؤں تو میرے شوہر دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا، کیونکہ دن میں دفن کرنے کے لیے لے کر کے جاؤ گے، ہو سکتا ہے کسی لڑکی کی نظر میرے جسم کے اوپر پڑ جائے، اس وجہ سے رات کی تاریکی میں دفن کرنا تاکہ کوئی لڑکا مجھے دیکھ نہ سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی بیٹی اتنا پردہ کر رہی ہے اور نبی کو ماننے والی بے پردہ سماج میں گھوم رہی ہے، جلسوں میں گھوم رہی ہے، معاشرے کو گندا کر رہی ہے۔ اور لڑکیوں، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب ہوگی؟ اللہ کے نبی کے سامنے تو کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گی؟ کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ
اللہ کی نظر میں سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. جو ڈرے گا سب سے زیادہ وہ اللہ کی نظر میں سب سے پیارا ہے. اب ڈرنے کا کیا مطلب؟ لوگوں کے سامنے ڈر رہا ہے اور اکیلے میں بند کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ سارے حدوں کو پار کر رہا ہے. لوگوں کے سامنے ڈر رہا ہے. لوگوں کے سامنے. ارے لوگوں کے سامنے کیوں ڈر رہے ہو؟ لوگوں کے سامنے ڈرتا. بہت سے نوجوان لڑکوں کو دیکھیے, مولوی صاحب کو دیکھا تو بالکل متقی بن گیا. ہاں, بہت سے لڑکیوں کو آپ دیکھیے سماج کر اتنے پردے کے ساتھ رہے گی اور بعد میں پتا چلا کہ مولانا ان کی فلاں فلاں آئی ڈی اس نے بنائی ہے. اور آج کل ویوز کے چکر میں اور چینل مونیٹائز کے لیے لڑکیاں اپنے جسم, اپنے بال, اپنی ساری چیزیں دکھا رہی ہے تاکہ مجھے لائک کرے, کمنٹ کرے, میرے چینل کو سبسکرائب کرے, کچھ پیسے مجھے مل جائیں. ان چند ٹکوں میں اپنے آپ کو بکانے والوں اور بکنے والیوں سن لو, اللہ کی قسم یہ دنیا اللہ کی نظر میں ایک مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گھٹیا ہے. سنا ہے آپ نے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا, گزر اللہ کے نبی کا ہو رہا تھا کہیں سے, صحابہ کرام بھی موجود ہیں, اللہ کے نبی کا گزر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے ایک مری ہوئی بکری کو دیکھا. مری ہوئی بکری, آپ لوگ بکری جانتے ہیں نا, مٹ کیا بولتے ہیں, بکری کو بکری بولتے ہیں. مری ہوئی بکری کو اللہ کے نبی نے دیکھا اور اللہ کے نبی رک گئے اور اللہ کے نبی کہنے لگے, صحابیوں آئی صحابیوں بتاؤ یہ مری ہوئی بکری ہے اور یہ مری ہوئی بکری کو کون 1 درہم میں خریدے گا؟ کون 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ تو مر چکی ہے, 1 درہم کی بات آپ کر رہے ہیں, اگر کوئی اس کو فری میں دے تب بھی کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہوگا. آپ کے یہاں ایک مرغا ہے یا بکری ہے, کھسی ہے, مٹن ہے, کچھ بھی کہہ لیں اس کو, بکری ہے, مرغی ہے, کچھ بھی ہے, وہ زندہ ہے تو آپ اس کو خرید لیں گے. لیکن اگر ایک مرغی مر جائے, آپ بتائیے مری ہوئی بکری اور مرا ہوا مرغا یا مرغی آپ خرید لیں گے؟ لے لیں گے؟ کہیں گے مولانا حرام ہے جی, ہم کیسے لیں گے؟ نہیں لے سکتے, نہیں لیں گے. حالانکہ آپ کو وہ بہت پسند ہے مرغا, بہت پسند ہے مچھلی, لیکن مچھلی تو مری ہوئی حلال ہے, وہ تو چھوڑیے. بکری اور مرغی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ مری ہوئی ہو تو آپ کو وہ فری میں دے تب بھی آپ اس کو لینے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. صحابہ نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی نہیں, کوئی فری میں دے تب بھی لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا سنو. اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں سنو, یہ مری ہوئی بکری جو تمہاری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کو تم فری میں لینے کے لیے ریڈی نہیں ہو. اللہ کی نظر میں اللہ کی قسم یہ دنیا اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے, مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے, اور زیادہ اس سے بھی کم ویلو اس دنیا کی ہے جس دنیا کے پیچھے تم دیوانہ بن چکے ہو, اور جس دنیا کو پانے کے لیے تم نے صبح و شام کر رکھا ہے, جس دنیا کو پانے کے لیے تم نے نہ جانے کتنا کو قتل اور مرڈر کر دیا ہے, کتنی کی زمین و جائیداد کے پر تم نے نہ جانے ناجائز طور پر قبضہ کر لیا ہے. یہ دنیا اللہ کی نظر میں ان کی درشٹی میں ایک مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے. غور کرو میرے بھائیوں, جس دنیا کے پیچھے ہم اتنے زیادہ دیوانہ بن چکے ہیں, اللہ کی نظر میں یہ دنیا بہت ہی زیادہ حقیر ہے. آنے والی زندگی جو سب کے لیے سب سے اہم ہے, وہ دنیا باقی رہنے والی ہے, وہ دنیا سب سے زیادہ بہتر ہے. فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, بلکہ تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو, اس دنیا کو تم فوقیت دیتے ہو, اس دنیا کو تم اہمیت دیتے ہو, اس دنیا کو تم زیادہ اچھا سمجھتے ہو. آئی انسانوں
کی دنیا زیادہ اچھا نہیں ہے، والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ آخرت زیادہ اچھا ہے اور باقی رہنے والی آخرت ہے۔ اس وجہ سے اس دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کرو۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو متقی بن جاؤ، کیونکہ متقیوں کے لیے جنت ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگوں جو متقی ہے، دیندار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، بند کمرے میں، گھر کے باہر، گھر کے اندر، اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے میں نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ غور کیجئے آپ، ہمارے یہاں سماج کے اندر میرے بھائیوں بزرگوں کا یہی حال، نوجوانوں کا یہی حال، لڑکوں کا یہی حال، لڑکیوں کا یہی حال ہے۔ اب بتاؤ، موبائل آپ نے لے لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، جو چاہیں سو دیکھ سکتے ہیں، نہیں، آپ کنٹرول کے دائرے میں رہیے۔ آپ کا بٹن وہیں دبنا چاہیے، آپ کی انگلی وہیں ٹچ ہونی چاہیے جہاں تمہیں اسلام اجازت دیتا ہے۔ جن چیزوں کو دیکھنے کا جہاں اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے وہی چیزیں آپ دیکھیے، اور جن چیزوں کو اسلام حرام قرار دیتا ہے، جن چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے گناہ ملتا ہے، ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کل نوجوانوں کے موبائل کو چیک کرو تو ان کے موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں آپ کو دکھیں گی، ان کے موبائل کے اندر گندی گندی تصویریں دیکھیں گی، ان کے یہاں سانگ دکھے گا، ان کے موبائل کے اندر قرآن کی تلاوت آپ کو نظر نہیں آئے گی، ان کے موبائل میں تقریریں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ میرے بھائیوں غور کرو، تم سمجھتے ہو جو دل میں آئے کر لے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو متقی ہوگا، دیندار ہوگا، وہ ایسا کام نہیں کرے گا، لیکن جو متقی نہ ہو، جو دیندار نہ ہو، جو شرم و حیا والا نہ ہو، جو بے حیا ہو، جن کے اندر غیرت نہ ہو، وہی یہ کام کرے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے، تیرے اندر شرم ختم ہو جائے، تیرے اندر غیرت ختم ہو جائے، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، تو تم جو چاہو کرو، یعنی بے حیا آدمی جو چاہے سو کرے۔ ابھی میں آ رہا تھا وہاں پہ آپ کی مسجد میں رکا، اور وہاں سے میں چل کر کے ہمارے اسلام بھائی لا رہے تھے آپ کی اسی مدرسے میں کہ چلیے وہیں آرام کریں گے۔ لڑکیاں جا رہی ہیں، لڑکے بھی جا رہے ہیں۔ میں نے دو لڑکوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دو لڑکا بھی جا رہا ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن ہاتھ میں سگریٹ لیا ہوا ہے اور پیتے ہوئے کرتے ہوئے جا رہا ہے، پھونکتے ہوئے جا رہا ہے، سگریٹ پیتا ہوا اور آ رہا ہے مدرسے جلسے میں کھانے کے لیے، سننے کے لیے، جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور سگریٹ پیتا ہوا اور دھواں نکالتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ بتاؤ کتنا بے حیا آدمی ہے اور کتنا بے شرم آدمی ہے کہ لوگوں کے بیچ میں بھی وہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کو شرم تک نہیں آ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو اور غور کرو، یہ کون کرتا ہے جو بے حیا ہو، جو بے شرم ہو، جس کے اندر ڈر نہ ہو، جس کے اندر خوف نہ ہو، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ ایک لڑکی دوپٹہ کو نکال کر کے جنس اور ٹی شرٹ میں وہی لڑکیاں گھوم سکتی ہے جن کے اندر حیا نہیں، جن کے اندر شرم نہیں، جن کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، وہی لڑکیاں جنس اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھومیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جنس اور ٹی شرٹ پہننا حرام، آپ اگر وہ پہن رہی ہیں تو اوپر سے حجاب آپ پہن کر کے گھومیں، اپنے مردوں کے سامنے، شوہر کے سامنے آپ جنس پہنے، ٹی شرٹ پہنے، آپ جنس پہنے، اسکرٹ پہنے، مجھے اس معاملے میں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے شوہر کے سامنے جیسا چاہے ویسا رہ سکتی ہیں، لیکن شوہر کے بعد اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے اور اعلان کر کے کہہ رہا ہے، اتر دیناج پور کی لڑکیوں سے بھی کہہ رہا ہے، ہندوستان اور پوری دنیا کی لڑکیوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے، اے لڑکیوں، قرآن کی وہ آیت، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، غور سے سنو، اور اے مومن لڑکیوں،
زینتہن، جب تم اپنے گھر سے باہر نکلا کرو، جب تم اپنے روم سے، اپنے گھر سے، اپنے باڑی سے، اپنے گھر سے باہر نکلا کرو تو وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، تم اپنے جسم کو ظاہر نہ کرو، اپنے خوبصورتی کو تم لوگوں کے سامنے آیا نہ کرو۔ آج یہاں دیکھیے سماج میں جو زیادہ لڑکیاں دکھنے میں زیادہ اچھی ہے، مطلب زیادہ ہیروئن کی نقل اتارنے والی ہے، مولانا بس اسی کو شادی کریں گے بس نہیں۔ اور لڑکیوں کا بھی مزاج وہی بن گیا، آج کل کی لڑکیاں انہی لڑکوں کو پسند کر رہی ہے جن کے پاس داڑھی نہیں، جن کے پاس قرآن و حدیث نہیں، جن کے پاس نماز نہیں، جن کے پاس دینداری نہیں، جن کے پاس تقویٰ نہیں، انہی لڑکوں کو لڑکیاں پسند کر رہی ہے۔ ہم جیسے ویسے ہی ہم تمہیں پسند کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ میرے بھائی کو، سماج کے اندر خوبصورت سماج کیسے بنے گا جب مرد بے غیرت، جب عورت بے غیرت ہو، جب شوہر بے غیرت ہو، جب اس کی بیوی بے غیرت ہو، تب بتائیے سماج پاکیزہ بنے تو سماج بنے کیسے پاکیزہ؟ اگر سماج کو پاکیزہ بنانا ہو تو شوہر، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نکاح کرو، لیکن نکاح کے اندر اس چیز کو تم دیکھو کہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں۔ تم اس کی خوبصورتی اور اس کی دولت کو دیکھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی خوبصورتی کے بجائے تمہیں اس کی دینداری دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لڑکی کتنی دیندار ہے، اس کا گھر کتنا دیندار ہے۔ اگر تم نے دیندار لڑکی کو تم نے سلیکٹ کر لیا تو یاد رکھیے تم نے سب سے قیمتی چیز تم نے، سب سے قیمتی چیز۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کون سی چیزیں ہم جمع کریں، کون سی چیزیں جمع کریں، کیسی دولت جمع کریں، سونا چاندی ہے، ہیرا زیورات موتی کیا جمع کریں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہیں اگر کوئی چیز جمع کرنی ہے تو لیتخذ احدکم قلبا شاکرا۔ آئی چپڑا پاڑی کے لوگوں، یہاں کے نوجوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں، اللہ کی نبی کی میں حدیث تمہیں پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ لیتخذ احدکم قلبا شاکرا۔ اگر تمہیں جمع کرنا ہو، اگر تمہیں اکٹھا کرنا ہو، اگر تمہیں اپنے پاس کوئی چیز رکھنی ہو، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، تو تم ایسا دل اپنے اندر پیدا کر لو، ایسا دل اپنے آپ میں بنا لو، اپنا دل ایسا بنا لو، احدکم قلبا شاکرا، جو تمہارا دل شکر گزار ہو، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا دل ہو۔ لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، اور ایسی زبان تم بنا لو جس زبان سے تم گالی نہ دو بلکہ اس زبان سے تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ان زبان سے اللہ کا نام لو، کھاؤ تو بولو الحمدللہ، پانی پیو تو بولو الحمدللہ، گھر سے باہر نکلو تو دعا پڑھتے ہوئے نکلو، گھر کے اندر انٹری کرو تو دعا پڑھ کر کے انٹری کرو، اپنا جسم دیکھو آئینے میں تب بھی تم اللہ کا نام لو، یعنی شکریہ اللہ کا لیتے رہو۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی، اس اللہ کا شکر جس نے مجھے کھانا کھلایا۔ سونے کے بعد الحمدللہ الذی، اٹھنے کے بعد دعا پڑھو احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ادا کرو احیانا بعد ما اماتنا، جس نے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ روزانہ آدمی مرتا ہے اور روزانہ آدمی زندہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی سوتا ہے نا تو اس کو اسلام نے موت سے تعبیر کیا ہے کہ انسان سو رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ سو نہیں رہا، سمجھ لیجیے مر گیا۔ آپ سو گئے، اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ رات میں کیا ہوا نہیں ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس کو اسلام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے تعبیر کیا ہے، اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی احیانا۔ اسی وجہ سے سونے کی دعا کون سی ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، اموت و احیا، اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ سونا حقیقت میں مرنا ہے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ زندہ روزانہ ہو رہے ہیں، روزانہ اللہ آپ کو زندہ کر رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم سو تو سوتے ہی رہ جاؤ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ سوئے
اور آپ کی آنکھ ہی نہ کھلی، آپ کا دھڑکن بند ہو گیا، آپ کی چلنے کی یہ دل کی جو کیپیسٹی آواز یہ بند ہو گئی، تو میرے بھائیوں دنیا دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِسَانًا شَاكِرًا، تم ایسی زبان بنا لو، ایسی زبان اپنا لو جس زبان سے تم اللہ کا شکریہ ادا کر سکو۔ آج تو شکریہ اللہ کا کریں۔ آج کل اگر کسی لڑکی کو کچھ گفٹ کوئی لڑکا دے دیا، تھینک یو، اور اتنا ہی نہیں، ہر وقت اس کی گنگاتی رہے گی۔ سوچئے اللہ نے اتنی نعمتیں دی، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، جسم دیے، اسلام جیسے نعمتیں تمہیں دی، ماں باپ دیے، گھر مکان دیے، یہ ساری چیزیں دی، تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہو۔ ایک لڑکا تمہیں موبائل کیا دے دے، کیا تمہیں ریچارج ایک آدھ بار کروا دے، ہوٹل میں کیا کھانا کھلا دے، ہر وقت تم اس لڑکا کا نام لیا کرتی ہو اور باقاعدہ اس کے نام کے نام رکھ کے لگاتی ہو اور ہر وقت اسی سے چپکی رہتی ہو، اسی سے تم چیٹنگ کرتے ہو، باتیں کیا کرتی ہو، اس کا شکریہ ادا کرتی رہتی ہو۔ سوچو، غور کرو کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں تمہیں دی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر وقت اللہ کا نام لیا جائے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کی جائے، ہر وقت اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور ہر وقت اللہ کی پوجا کی جائے۔ پوجا کا مطلب اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی بھی کام کرے تو عبادت، نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ ہندو دھرم کے اندر ہے نا، یوگیو جنست سمبات مانم رہسستتا آئیکاٹی اچتاتی من نراشن پرکھیا پنچم سمیا کرتبیا۔ ہندو دھرم کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی عبادت کا لفظ ملے گا، اس کے اندر بھی عبادت کا، اور اس کے اندر نماز، رکوع، سجدے کا ذکر آپ کو ملے گا۔ یعنی ہندو دھرموں کی کتابوں کے اندر عبادت بھی مانا گیا ہے۔ اگر کوئی رکوع کرتا تو یہ بھی عبادت ہے، کوئی سجدہ کرتا یہ بھی عبادت ہے، کوئی قیام کرتا یہ بھی عبادت ہے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے رکوع کرنے والے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ غور کرو میرے بھائیو، سوچو اور سمجھو اس بات کو کہ اللہ کیا کہتا ہے، میرا شکریہ ادا کرو۔ فَاشْكُرُونِي، اللہ کہہ رہا ہے جتنا میرا شکریہ ادا کرو گے اتنا ہی میں تمہیں دیتا رہوں گا، جتنا شکریہ ادا کرو گے اس سے زیادہ تم کو ملتا رہے گا، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے فَإِنَّ عذاب الشدید، تو ہم تمہیں سخت عذاب دیں گے، یعنی اگر میری نافرمانی کرو گے تو ہمیں تمہیں پکڑ لیں گے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تین چیزیں اپنا لو۔ کون سی؟ پہلی چیز ایسا دل جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو، اور دوسرا اب ایسی زبان جس سے تم اللہ کا نام لیتے۔ یہاں کھانے کے بعد کوئی نام لیتا ہے؟ کھا لیا بچہ الحمدللہ نہیں بولتا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں بولتا۔ کہاں سے بولے گا جب باپ ہی نہیں بول رہا ہے؟ تو بیٹا کہاں سے بولے؟ جب ماں نہیں بول رہی ہے تو بیٹی کہاں سے بولے؟ اللہ کا نام کہاں سے لے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بچے کو دیندار کیسے بناؤ؟ جب بچہ پیدا ہو، اور جب بچہ پیدا ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا بولنے کے لائق ہو، جب تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو اس بچے کو لا الہ الا اللہ بلواؤ۔ سب سے پہلے اس بچے کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، اس بچے کو بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سجدہ کر رہے ہو، اس بچے کے لیے بھی ایک چھوٹا سا مصلی بنا دو، مصلی بچھا دو، وہ بھی تمہارے ساتھ سجدہ کرے۔ بولنے کا لائق ہو تو اللہ اللہ بلواؤ، زیادہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ بلواؤ۔ جب یہی بچہ 7 سال کا ہو تو اسی بچے کو تم کہو مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع سنین۔ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھنے کا آرڈر دو، نماز پڑھنے کا حکم دو، کیونکہ نماز، یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے، یہ نماز انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ آج سماج کے اندر
ذرا غور کرو میرے بھائی، اللہ کے نبی دیندار کیسے لوگوں کو بتا رہے ہیں، کیسے بچوں کو دیندار بنا رہے ہیں۔ اگر بچہ شروع میں اگر 7 سال کا اور نماز پڑھنے کا تم حکم دو اور تم خود وضو بناؤ اور بچے کو بھی وضو بنواؤ، اس سے نماز پڑھواؤ، تو غور کرو میرے بھائی وہ بچہ دیندار ہوگا۔ اب باپ ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو بیٹا کہاں سے پڑھے، ماں نہیں پڑھ رہی ہے تو بیٹی کہاں سے پڑھے؟ اللہ کے نبی آخر میں فرماتے ہیں اگر بچہ 10 سال کا ہو، لڑکا یا لڑکی، اس کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اگر نماز نہ پڑھے، یہاں باپ 30 سال کا ہے، ماں 30-35 سال کی ہو چکی ہے، 25 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بتاؤ ان کی بیٹیاں نمازی کیسے بنے، ان کے بیٹے نمازی کیسے بنے؟ جب باپ ایسا کرے گا تو بیٹا کیسا کرے گا؟ غور کرو، اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، مَا مِن مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ۔ ہر بچہ اسلام کے اوپر تو پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان بن کر کے تو پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر ماں باپ چاہے اس کو یہودی بنا دے، اس کو نصرانی بنا دے، اس کو مجوسی بنا دے، آپ آگے یہ بھی کہہ سکتے ہو ماں باپ چاہے تو اس کو دیندار بنا دے، اس کو حیادار بنا دے، اس کو اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، ماں باپ چاہے تو اس کو بے حیا بنا دے، ماں باپ چاہے تو اس کو چور بنا دے، اس کو ڈکیت بنا دے، اس کو زناکار بنا دے، اس کو شرابی بنا دے، اس کو جواڑی بنا دے، اس کو کچھ خراب سے خراب بنا دے، یہ ماں باپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے بخاری شریف کے اندر باقاعدہ یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اب ماں باپ چاہے تو اس کو یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، جیسا چاہیں آپ۔ اور پھر بعد میں کہتے کہ مولانا میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، اب گاڑی بڑی اسپیڈ چل رہی ہو، اب بولیے گا ہم اس میں بریک لگا کر کے گاڑی کو روک دیں گے، گاڑی رکے گی نہیں، گاڑی ایکسیڈنٹ کر جائے گی۔ جب لڑکا شروع سے آپ کو دیندار بنانا تھا تب آپ نے کہا کہ یہ بچہ ہے، اب یہ لڑکا 17-18 سال کا ہو گیا اور لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہو چکا ہے اور عشق لڑا رہا ہے اور محبت میں وہ گرفتار ہو چکا ہے، اور اب کہتے ہیں کہ مولانا دعا کرو۔ اب مولوی کی دعا، مولوی کا دعا کیا اثر کرے گی؟ جو کرنا تھا آپ کو آپ نے کیا نہیں، اور جب لڑکا یہاں تک پہنچ گیا اور لڑکی اپنے کمرے سے، اپنے روم سے اور اپنے گھر سے ہوٹل جا چکی ہے، اس وقت دعا اور تعویذ اور یہ سب چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا میرے بھائیوں۔ جب آپ کو کرنا تھا تب آپ نے کیا نہیں میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، ایسی زبان اپناؤ جو زبان شکر ادا کرنے والی زبان ہو۔ پھر آپ نے فرمایا لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ ایسی لڑکی اپناؤ، سلیکٹ کرو، اور ایسی لڑکی کو چوائس کرو، پسند کرو جو لڑکی تمہیں آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والی ہو۔ آخرت کے کاموں میں آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کی بیوی آپ سے بولے اٹھو نماز پڑھ، نماز پڑھ لو۔ دینداری اتنی ہو اس کے اندر کہ اس کو اس بات کا ڈر ہو اور اس بات کی فکر ہو کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، مرنے کے بعد عذاب قبر اس کو بھگتنا پڑے گا، جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ آپ سے اتنی محبت ہو کہ آپ کو نمازی بنا دے، آپ کو حلال کمائی پر آمادہ کر دے۔ پہلی کی لڑکیاں اپنے اپنے شوہروں سے یہی کہا کرتی تھی، آئی میرے شوہر کمانے کے لیے جا رہے ہو، حرام کمائی مت لانا، حرام لقمہ ہمیں مت کھلانا، ایک دن ہم بھوکا رہنا گوارا کر سکتے ہیں لیکن حرام چیز کھانا گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے شوہر رزق حلال ہی کمانا اور اللہ کا نام لیتے رہنا، اللہ کو مت بھولنا۔ یہ پہلی کی لڑکیاں، پہلی کی عورتیں، سلف صالحین کی بیویاں اپنے شوہروں سے باقاعدہ اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کرتی تھی۔ آج کل کی لڑکیوں کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں۔ میرے بھائی کیوں سوچو، اب آپ سمجھ رہے ہیں
خالی لڑکا رہ گیا، لڑکے کو بہکانے میں ہاتھ کس کا ہے؟ لڑکی کا ہاتھ ہے۔ ایک لڑکی چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، یا ایک لڑکی چاہے تو گھر کو جہنم نما بھی بنا سکتی ہے۔ آؤ آؤ، جب بات نکلی ہے تو میں آپ کے سامنے کرتا چلا جاؤں۔ اِنَّا کَرَّمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو یا ڈرنے والی ہو۔ ایک لڑکی اگر ڈرتی ہے تو اللہ کی قسم اس کی بیٹی بھی دیندار ہوگی اور اپنے بیٹی کو بھی حیادار بنا دے گی، اپنے بیٹی کو بھی دیندار بنا دے گی۔ آؤ آؤ، میں تمہیں وہ منظر میں تمہیں سناتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو۔ ایک آدمی کتنا زیادہ ڈرنے والا تھا، آپ نے عبداللہ بن مبارک کا بھی نام سنا ہوگا، عبداللہ بن مبارک کا نام سنا ہوگا۔ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں عبداللہ بن مبارک۔ یہ عبداللہ بن مبارک کون ہیں؟ کون؟ مبارک کے بیٹے عبداللہ۔ اور یہ مبارک کون ہیں؟ جن کو ایک مالک نے، باغیچے کے مالک نے اپنے باغیچے کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا۔ آپ کے اس علاقے میں تو بہت آم کے باغیچے ہیں، آم کے ہیں، لیچی کے ہیں، اور نہ جانے آپ مالدہ اور کلیا چک اس علاقے میں جب جانا ہوتا ہے تو آم ہی آم کے باغات موجود ہیں۔ اس نے رکھوالی کے لیے اور دیکھ ریکھ کے لیے رکھا تھا ایک نوجوان لڑکا کو جس کا نام تھا مبارک، رکھا تھا۔ اور جب وہ مبارک 1-2 سال تک اس کے یہاں رہا، ایک دن وہ مالک اپنے دوستوں کے ساتھ آتا ہے اور مبارک کو بلا کر کے کہتا ہے، مبارک ذرا ہمیں میٹھے میٹھے پھل کھلاؤ۔ مبارک صاحب گئے اور درختوں سے توڑ توڑ کر کے لا کر کے دے دیے، آم، لیچی، ہاں، اور دیگر چیزیں لا کر کے رکھ دی۔ مالک نے جیسے کھایا تو وہ سارے پھل کھٹے ملے، غصہ کیا، ارے کیسے ہو تم؟ باغیچے کے اندر 2-4 سال سے تم رہ رہے ہو، تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل میٹھا اور کھٹا ہے، تمہیں اتنی بھی جانکاری نہیں ہے، مجھے دوستوں کے سامنے مجھے انسلٹ تم نے کر دیا ہے۔ عبداللہ بن مالک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اے مالک آپ مجھے مت ڈانٹیے، اے مالک آپ مجھے ڈانٹیے مت۔ کہا کیوں نہ ڈانٹو، تم نے مجھے خراب اور گھٹیا تم نے مجھے پھل لا کر کے دیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مبارک صاحب کہنے لگتے ہیں کہ اے مالک ہاں ٹھیک ہے آپ کو کھٹا تو ضرور لگا، لیکن اے مالک مجھے معلوم نہیں ہے کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے اور کون سے درخت کا پھل کھٹا ہے۔ مالک چیخ کر کے کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو، تمہیں کیسے معلوم ہے؟ تم 2-3-4 سالوں سے میرے اس باغیچے کی رکھوالی کر رہے ہو، میری اس باغات کو دیکھ ریکھ کر رہے ہو، تمہیں کیوں نہیں معلوم ہے؟ جواب میں کہنے لگتا ہے اے مالک میں نے آج تک آپ کے باغیچے سے ایک بھی پھل نہیں کھایا ہے۔ کہا کیوں نہیں کھایا؟ جواب میں کہتا ہے کہ آپ نے مجھے دیکھنے کے لیے اور رکھوالی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے مجھے رکھا ہے، مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کے باغیچے کا ایک بھی پھل نہیں کھایا ہے۔ کہا کیوں نہیں کھایا؟ کھا سکتا تھا، منع کس نے کیا؟ کہا کہ آپ نے تو ہمیں اجازت نہیں دی، اگر بغیر اجازت کے کھا لیتا تو پھر میں اپنے اللہ کو امانت کے معاملے میں کیا جواب دیتا، مرنے کے بعد میں اس اللہ کو میں کیا جواب دیتا۔ اسی ڈر نے مجھے آپ کے باغیچے سے کوئی بھی پھل کھانے کے لیے آمادہ نہ کیا، میں اس معاملے میں اپنے آپ کو روکے رکھا، اس ڈر سے کہ اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا ہوگا۔ مالک اتنا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اے مبارک ہم تمہیں اپنی بیٹی سے نکاح کرواتے ہیں، اتنا دیندار لڑکا مجھے نہیں مل سکتا ہے۔ مالک نے اس مبارک صاحب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور ان دونوں کے ملن سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھا ان لوگوں نے عبداللہ۔ جب ماں باپ اتنے دیندار تو آنے والا وقت میں ان کا بیٹا کتنا دیندار بنا، محدث، مفسر اور علاقے کا بہت بڑا علامہ بن گیا، کیونکہ ماں باپ دیندار تھے، اس وجہ سے بیٹا دیندار بنا۔ میرے بھائیوں، سماج کے اندر نوجوان لڑکے کیوں بگڑے ہوئے ہیں
اور ہماری اولادیں اتنی زیادہ بہتی بھی کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ دیندار نہیں ہیں۔ آؤ میرے بھائیو، کیا فرمایا؟ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، ایسی لڑکی اپناؤ جو لڑکی تجھے دیندار بنا دے، جو لڑکی تجھے آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرے۔ اے میرے شوہر ایسا مت کر۔ ایک جگہ اتفاق سے ایک لڑکی کو تقریر سننے کے بعد لگا کہ اچھا ہم بھی اپنے شوہر کو نمازی بنائیں، چل۔ اب دیندار تو تھی نہیں، شروع سے نماز پڑھنا شروع کی، اور اس کا شوہر جیسے کام کر کے آیا، سنڈے کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، سنیچر کے دن آیا سیٹرڈے کو، اور کام کر کے سو گیا۔ صبح کے وقت بیوی اٹھے، اٹھ نماز پڑھ۔ شوہر کہتا نہیں ابھی نہیں نماز پڑھیں گے، دوپہر سے پڑھ لیں گے۔ اب بیوی کہتا ہٹ نماز پڑھو۔ ارے اسلام کے اندر بعد میں نماز پڑھ لیں گے نہیں چلتا ہے، نماز کا وقت ہو جائے فیضا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیا کرو۔ اچھا قضا کر لیں گے نہیں چلے گا، قضا وضا کچھ نہیں، چلیے اٹھ کے نماز پڑھیے۔ شوہر کو غصہ کیا، شریعت کی باتیں کرتی ہو، اچھا ٹھیک ہم شریعت پہ عمل کریں گے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آج ہی ہم دوسرا نکاح بھی کریں گے کیونکہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ بیوی کہتی ہے سو جا میرے شوہر پیارے، میں تو مذاق کر رہی تھی، سو۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائی کیوں وہ حالات یہاں یہ ہے، اگر لڑکیاں شریعت بتانے لگے تو مرد وہاں پہ شریعت کے بنیاد پر اس لڑکی کو دوسرے اینگل میں تکلیف دینے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ غور کرو، مرد بھی یہ کام کرے، عورت بھی دین کا کام کرے تو سماج دیندار ہو جائے گا، ورنہ مرد اور عورت دونوں کے اندر سے دینداری ختم، تو دونوں کے بدن سے اور دونوں کے ملن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ دیندار نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا کون؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اب آؤ کچھ مناظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا وہی پیارا ہے۔ اب کون اللہ سے ڈر رہا ہے یہ کیسے ہم اور آپ پہ چیک کریں؟ ہم کہیں گے کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، آپ کے علاقے کا ایک دوسرا آدمی کہے گا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، آپ کے یہاں ایک لڑکی کہے کہ میں بہت پردہ کرتی ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔ شکل صورت سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، یہ نہیں۔ کوئی کرتا پاجامہ ٹوپی لگا لے تو اللہ سے بہت ہی زیادہ ڈرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہی کام کرو، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ اللہ کے نبی نے جو تمہیں دے دیا اس کو لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جن چیزوں سے تمہیں منع کرتے ان سے اپنے آپ کو تم روک لو، یہی تو ڈرنا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا آئی لوگو تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو، تم اپنے نظروں کی حفاظت کیا کرو، تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اے دنیا کے لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، کس کی؟ لحیین ما بین لحیین، جو تمہارے دونوں آڑھ کے بیچ میں ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کے بیچ میں ہے زبان، اس کی تم گارنٹی لے لو کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے، کسی کو اس زبان سے تکلیف نہ دیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے عبادت بھی کر رہا اور گالیاں بھی دے رہا ہے، بہت سے لوگ ایسے
ایسے ہوتے ہیں جو نماز روزہ کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن اپنی زبان کا استعمال غلط کرتے ہیں، اپنے زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو ستاتے ہیں، اپنے بیویوں کو گالی دیتے ہیں، اپنے بچوں کو گالی دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو اپنی زبان کا استعمال غلط کرتا ہو، اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرتا ہو۔ زبان کا غلط استعمال کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی یہ بتائیے جہنم میں سب سے زیادہ آدمی کس وجہ سے جائے گا؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، زبان آج کل ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہے، جو منہ میں آیا بک دیا۔ اور لڑکیوں کو تو مت پوچھئے، ان کی زبانیں اللہ کے نبی نے جب جہنم کو دیکھا اور جہنم کو دیکھنے کے بعد جب آسمان ہے تو جب دنیا کے اندر آئے اور دنیا کے اندر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے جب فرمایا رأیت النار، میں نے جہنم کو دیکھا اور جہنم کے اندر سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو، لڑکیوں کو، ہم نے سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے پایا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی لڑکیاں کیوں جہنم میں زیادہ جل رہی تھی؟ آپ نے جواب میں دیا تکسرن اللعن وتکفرن العشیر، یہ لڑکیاں لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں، اپنی زبان کا استعمال بہت غلط کرتی ہیں، اپنی زبان سے بڑی تکلیف دہ باتیں نکالتی ہیں، اپنی زبان سے لعن طعن کرتی رہتی ہیں، صرف اس کی بات اس کے پاس، اس کی بات اس کے پاس کرتی رہتی ہیں۔ تکفرن اللعن تکفرن اللعن وتکسرن العشیر وتکفرن العشیر تکسرن اللعن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، وتکفرن العشیر، اور اپنے گارجین کی نافرمانی کرتی ہیں۔ نافرمانی کا مطلب کیا ہو جانتے ہیں؟ شوہر کی نافرمانی کا مطلب شوہر کے لیے آپ حلال لیں اور دوسروں کے لیے آپ حلال نہیں بلکہ حرام ہے، آپ کا جسم دوسرے مردوں کے لیے حرام، آپ اپنے بستر میں، اپنے اس بند کمرے میں، پرائیویٹ روم کے اندر کسی کو انٹری ہونے نہ دیں، اپنے کمرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی باڑی کے اندر کسی مرد کو آنے کی اجازت نہ دیں، کسی مرد کو، آپ کا جو محرم ہو، جس سے آپ کا جو غیر محرم ہو، جن سے نکاح ہو سکتا وہ اس کو غیر محرم بولتے ہیں اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کو محرم بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر جنت میں جانا ہو تو اے لڑکیوں 5 کام تم کر لو، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بالها وحفظت فرجها، فرمائے یہ 4 کام کر لو جنت میں چل جاؤ گی۔ یہاں کی اتر دیناج پور اور چھپرا باڑی کی لڑکیوں، بنگال کی لڑکیوں سنو، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تمہیں جنت کے اندر جانا ہے تو 4 کام کر لو، المرأة اذا صلت خمسها، آذان کی آواز سنو تو وضو بناؤ، ظہر عصر مغرب عشاء فجر، یہ 5 ٹائم نماز تم بھی پڑھو اور 5 ٹائم اپنے شوہروں کو بھی نماز ادا کرواؤ، وصامت شہرا، اور رمضان کے روزے تم بھی رکھو کیونکہ یہ روزہ مردوں پر بھی فرض ہے، یہ روزہ عورتوں پر بھی فرض ہے، اس وجہ سے روزہ رکھو، وحفظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، وطاعت بالہا، اور اپنے شوہروں کی بات کو مانو، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو، یہ 4 کام کر لو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ان لڑکیوں سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہو، انٹری کرنا چاہتی ہو، داخل ہونا چاہتی ہو، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کتنا آسان ہے لڑکیوں کو جنت میں جانا، 4 کام اور جنت، یہی 4 کام کر لے۔ پہلا نماز، آج کل نماز لڑکیاں پڑھتے، ارے یہ کیسے؟ 12 13 14 سال کی لڑکیاں کالج میں پڑھنے والی ہو،
اسکولوں میں پڑھنے والیوں سنو، اور یہاں کے لڑکوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم اسکول کے اندر مت پڑھو، اے لڑکیوں میں یہ نہیں کہتا ہوں تم کالج میں مت پڑھو، گرلز کالج میں پڑھ سکتی ہو، منع نہیں ہے، حجاب میں تم پڑھ سکتی ہو، ہاں جہاں اختلاط ہو، جہاں مرد اور لڑکوں کا ملن ہو، جہاں دونوں مل جل کر کے پڑھائی کر رہے ہو، ایسی جگہوں کے اندر اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے۔ وہی باتیں تو میں بتا رہا ہوں، وہی باتیں تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آج کل کی 14 15 18 سال کی لڑکیاں سمجھتی ہیں یہ نماز تو مدرسوں کے بچوں کے لیے، یہ نماز تو حاجی صاحب کے لیے، یہ نماز تو مولویوں کے لیے، یہ نماز تو بزرگوں کے لیے، یہ نماز تو بوڑھوں کے لیے، یہ نماز ہم جیسے جوان اور خوبصورت اور سندر لڑکیوں کے لیے نماز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ نماز سب کے لیے ہے۔ اور یہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے لڑکیوں، المرأۃ اذا صلت خمسہا، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، کالج میں ہو، اسکول میں ہو، ہاسٹل میں ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، سسرال میں ہو، مائکے میں ہو، کہیں بھی رہو تم بھی پڑھو، اور اے لڑکو تم بھی نماز کا پابند بن جاؤ، کیونکہ یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے۔ غور کریے آپ، تو پہلا کام نماز، دوسرا المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت فرجہا وصامت شہرہا، روزہ رکھیے، اور تیسرا کام محافظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجیے۔ شرمگاہ کے اندر کون چیزیں آتی ہیں لڑکیوں کی جانتے ہیں؟ شرمگاہ کے اندر پورا کا پورا سب کچھ آ رہا ہے، یہ بدن کا، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ہتھیلی دکھا سکتے ہیں، اور بعض علماء اس بات پر قائل ہیں کہ چہرہ دکھایا جا سکتا ہے، حالانکہ بعض کے نزدیک کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں دکھا سکتے، چہرہ بھی دکھانا غلط ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی نہیں دکھا سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یعنی پورا کا پورا عورت پردہ ہی پردہ ہے، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ بھی آپ نہ دکھائیں۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا نے تو قیامت برپا کر دیا ہے، جتنی لڑکیاں، مسلم لڑکیاں اور مسلم بہنیں اور بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں انڈیا کے اندر لڑکیاں غیروں کے ساتھ باقاعدہ جا کے میرج کورٹ میرج، وہ رومی مندروں میں جا کر کے وہ 7 چکر لگا کر کے ان کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، شادی کر رہی ہے، ان کے بندر میں بن رہی ہے۔ میرے بھائی کو یہ صرف بے حیائی کا نتیجہ ہے اور نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وجہ سے اپنی بہن اور بیٹیوں پہ لگام دو۔ اگر بیٹیوں کی پرورش کر لو، اگر بہنوں کی پرورش کر لو، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من کن ثلاث بنات او ثلاث اخوات، اگر کوئی آدمی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہو، یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہو، یا 2 بہنوں کی پرورش کرتا ہو، 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہو، یا یہ کہہ لیجئے جو بیٹیوں کو صحیح سے پالتا ہو، اس کو پوستا ہو، اس کی تربیت کرتا ہو، بیٹیوں کی، بہنوں کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ کتنی بڑی بشارت مل گئی ہے، ایک لڑکی کو صحیح سے تعلیم دے دو، دیندار بنا لو اور جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی صحیح تربیت نہ کرے تو کہاں؟ جہنم کے اندر بندہ پہنچ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے اور سوچئے کیا فرمایا؟ وحافظت فرجہا، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ شرمگاہ کی حفاظت یعنی کپڑا اتنا پتلا اور اتنا شارٹ نہ پہنے کہ اس کا جسم دکھتا ہو، اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ کپڑا پہنی ہوئی ہے لیکن جسم کا پورا اتار چڑھاؤ۔ ابھی تو بہت سی لڑکیاں کون سے کپڑے پہن رہی ہے؟ حجاب۔ اور حجاب کیسے پہنتی ہے؟ باقاعدہ پوری طور پر اس کی اچھے سے باقاعدہ سیٹنگ کرواتی ہے، ایک دم بالکل ٹائٹ حجاب پہنتی ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ حجاب نہ پہنتی، اس سے بہتر تھا کہ وہ نقاب نہ پہنتی۔ اتنا کیا کہہ لیں اس
اس کو اتنا ٹائٹ ڈریس پہنتی ہے، اور اگر ان جملوں میں اگر میں بات کروں تو اتنا سیکسی ڈریس پہنتی ہے کہ نہ پہننا بہتر تھا وہ حجاب، اس سے بہتر تھا کہ وہ دوپٹہ پہن کر کے گھومتی۔ آج کل حجاب نہیں، وہ ڈیجیٹل برقع پہن رہی ہے، اور ان برقعوں کے اندر کی ساری چیزیں برقعوں سے بھی باہر دکھ رہی ہے۔ اب تصور کرو، انہی کپڑوں کو تو اسلام نے پہننے سے حرام قرار دیا ہے، اور انہی کپڑوں کو اسلام نے پہننے سے منع کیا ہے۔ اور کبھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لڑکیاں کپڑا پہنے گی لیکن ننگی نظر آئے گی۔ سن رہے ہیں آپ؟ غور کیجئے میرے پیارے بہنوں اور پیارے ساتھیوں، تصور کرو حالات کتنے بگڑ چکے ہیں۔ تو مطلب ہو گیا کہ اگر عورت جنت میں جانا چاہتی ہے تو وہ حفظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی کپڑے اگر پہنے تو اتنا ٹائٹ نہ پہنے اور اتنے پتلے بھی نہ پہنے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے، حفظت فرجہا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر، اپنے پرائیویٹ روم میں کسی غیر مرد کو آنے کی اجازت نہ دے۔ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، سیٹنگ باتیں ہونے لگی، شوہر دلی، بمبئی، کلکتہ اور سعودیہ اور دبئی، قطر میں کمانے کے لیے گیا ہے، بیوی یہاں پہ آزاد ہے، شوہر پیسہ بھیج رہا ہے، یہ میک اپ کا سامان لا رہی ہے، سج رہی ہے، دھج رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہے، اسٹیٹس لگا رہی ہے، موبائل کے اندر لگا رہی ہے، اور اگر کسی لڑکے نے کمنٹ کر لے دیا کیا لگ رہی ہو تو مت پوچھئے، فدا ہو گئی۔ غور کرو میرے بھائیوں، سوچو، تصور کرو، حالات کتنے بگڑ چکے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے سماج کو اچھا بنا لو، دیندار بنا لو۔ ان جلسوں سے یہ نہیں ہے کہ آپ کا سماج بن جائے گا، یا مولانا ابوالکلام تقریر سے، ان کی تقریر سے بہت کچھ ہو جائے گا۔ صرف سننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ عمل کر کے آپ کو دکھانا ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل کر کے آپ کو دکھانا ہوگا۔ اپنی بیٹیوں پہ آپ کو لگام لگانا ہوگا، اپنے بہنوں کو آپ کو اسلامک لباس آپ کو پہنانا ہوگا، اپنی بیویوں کو پردے میں رکھنا ہوگا، اپنی جوان لڑکیوں کو گھر کے اندر محفوظ رکھنا پڑے گا۔ ان کو بے حیا والی کپڑے سے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اگر اللہ کے یہاں جواب دینے سے آپ کو بچنا ہے، اگر آپ کو اللہ کے یہاں کھڑا ہونے سے اور جواب دینے سے بچنا ہے، تو آپ کو یہ سارا کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو قرآن کیا کہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہے، اللہ کی نظر میں وہ پیارا ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ ایک مولوی ڈرتا ہے تو وہ بھی پیارا، ایک جاہل ڈرتا ہے تو وہ بھی پیارا، ایک لڑکی ڈرتی ہے تو وہ بھی پیاری، ایک بڑھیا ڈر رہی ہے تو وہ بھی پیاری، ایک بزرگ ڈر رہا ہے تو وہ بھی پیاری، ایک کالج میں پڑھنے والا لڑکا ڈرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نظر میں پیارا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی مولانا ہو تبھی اللہ کی نظر میں پیارا ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، اللہ نے کسی کو علم سے نواز دیا ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جاہل ہے تو اللہ کی نظر میں پیارا نہیں ہو سکتا ہے، دیندار بن سکتا ہے، خوف الہی اس کے اندر آ سکتی ہے، اللہ سے ڈر سکتا ہے اور اللہ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے۔ ان اللہ خبیر، کیا کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے اچھا کون، جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی اس آیت کریمہ سے ہم نے کچھ باتوں کو ہم نے نوٹ کیا۔ ایک، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس وجہ سے بھائی بھائی بن کر کے رہیے اور آپس میں محبت کے ساتھ رہیے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپس میں ہیں بھائی بھائی، یہ نہیں کہ یہ ہندو، یہ مسلم، یہ سکھ، یہ عیسائی نہیں، سب کے ماں باپ ایک ہیں، اس وجہ سے ایک بن کر کے رہیے۔ ہمارے اسلام کے اندر کوئی چھوا چھوت نہیں ہے اور کسی کو گھٹیا نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں، اگر
اگر آپ نے کسی کو بھی حقیر نگاہ سے دیکھ لیا تو میرے پیارے ساتھیوں یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے، اس کو تم غلط نہیں سمجھ سکتے ہو۔ لنگڑا لولا کالا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور کوئی خاندان اور برادری کی بنیاد پر اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ ہم انصاری، ہم پٹھان، ہم خان اور ہم شیر شہبادی اور فلاں اور فلانا، ہم یہاں اور وہاں کے رہنے والے ہم اچھے نہیں۔ اللہ کہتا نہیں، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے اچھا کون؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اپنی جوانی کو بچائے گا، اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا، اور جوانی میں بہکے گا نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا لڑکی ہو، اپنے آپ کو وہ کنٹرول کرے گا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، اگر کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو اسلام نے اس کو یہ بھی بتایا ہے کہ دن مہینے کے اندر روزے رکھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اینٹی وائرس ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا یا زندگی نے وفا کی تو آپ کی اس باری میں، آپ کی اس علاقے میں پھر کبھی آنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا تو ضرور آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو باتیں بتائی گئی ہے